اسرائیلی فضائی حملے بیروت کے مرکز تک پہنچ گئے۔ لبنان بھر میں جھڑپوں میں شدت، رہائشی عمارت پر صہیونی حملے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں شہادتیں 570 تک پہنچ گئیں۔ 8 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے۔ اقوام متحدہ کی امن فورس کی حمایت کرنے والے 30 ممالک نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اسرائیل نے لبنان بھر میں اپنے حملے تیز کرتے ہوئے بدھ کے روز دارالحکومت بیروت کے مرکزی علاقے میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا، جو مشرق وسطی کی حالیہ جنگ شروع ہونے کے بعد شہر کے قلب پر دوسرا بڑا حملہ ہے۔ یہ کشیدگی اس وقت بڑھی جب حزب اللہ نے امریکی اسرائیلی حملوں میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں اور سرحدی کارروائیوں میں اب تک 570 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ لاکھوں شہری بے گھر ہو۔ ایران کی ابنائے ہرمز پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ 3 بحری جہاز نشانہ بن گئے، جن میں انڈیا جانیو اللہ تھائی لینڈ کا جہاز بھی شامل ہے۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے واقعے کی مذمت کی ہے، جبکہ رائل تھائی نیوی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جہاز پر عملے کے 23 ارکان سوار تھے۔ عمان کی بحریہ نے عملے کے 20 ارکان کو بچا لیا ہے، جبکہ باقی افراد کو نکالنے کا عمل جاری ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران نے نشانہ بنانے کے لائق کچھ نہیں بچا، جب چاہوں جنگ ختم کر سکتا ہوں۔ ایران نے کارروائی ختم نہیں ہوئی، ہم پہلے سے زیادہ برا کر سکتے۔ جبکہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ جنگ ختم کرنے کا واحد راستہ ایران کے آئینی حقوق کو تسلیم کرنا، جنگ کے ہار جانے کی ادائیگی اور مستقبل میں کسی بھی جارحیت کے خلاف مضبوط بین الاقوامی ضمانتیں فراہم کرنا ہے۔ اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو خطرناک رجحان قرار دیا، جبکہ اسپین نے اسرائیل سے اپنا سفیر مستقل طور پر واپس بلانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ ایران کی خاتم الانبیاء کمان نے خبردار کیا ہے کہ تہران 1 لیٹر تیل کو بھی آبنائے ہرمز سے گزر کر امریکہ، اسرائیل اور ان کے شراکت داروں تک پہنچنے نہیں دے گا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میخا نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کی کوئی تصدیق نہیں ملی کہ ایران آبنائے ہرمز میں سمندری بارودی سرنگیں بچھا رہا ہے۔ عالمی توانائی ایجنسی نے آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث ہونے والی تیل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 40 کروڑ بیرل تیل جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ تہران نے دھمکی دی ہے کہ تیل کی فی بیرل قیمت $200 تک پہنچنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایران نے کہا کہ ہم نے جوابی حملوں کی پالیسی ختم کر دی ہے اور اب پہ در پہ حملے ہوں گے۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کی بندرگاہوں کو نشانہ بنایا گیا تو وہ جواب میں خطے کی دیگر بندرگاہوں کو نشانہ بنائیں گے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران ایک طویل اعصابی جنگ کے لیے تیار ہے جو عالمی معیشت کو تباہ کر دے گی۔ لنکرز کلب کے شعبہ سوشل تحقیق کے مطابق امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے اپنی جنگی قوت کی شہرت کو زبردست نقصان پہنچا ہے، جس کا فائدہ روس اور شمالی کوریا کو پہنچا ہے، کیونکہ امریکہ کی اس مہم جوئی کے نتیجے میں ان ممالک کو امریکی جنگی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ امریکہ اس جنگ کو زیادہ عرصہ جاری رکھنے کی قوت کھو دے گا، کیونکہ اس کی معاشی صورتحال اس جنگ کو زیادہ عرصے تک جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ ایران کے پاس آبنائے ہرمز ایک بہترین جنگ حکمت عملی ہے جو امریکہ کو معاشی میدان جنگ میں ذلت آمیز شکست سے دوچار کر سکتی ہے۔ جنگ ختم کرنے کی ایرانی شرائط پر ہی یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ اگر یہ جنگ زیادہ دیر چلی تو روس اور شمالی کوریا امریکہ کی معاشی بدحالی کا پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ روس یوکرین کی جنگ کو نئے سرے سے شروع کر سکتا ہے۔